اور پھر اللہ تعالیٰ کے نبی کی ہمیں ایک اور حدیث ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے جو حضرت امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ کس طرح ان کا ظہور ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کا ایک خلیفہ ہوگا جس کا قتل ہو جائے گا یا پھر وہ فوت ہو جائے گا، اور اس وقت مسلمان ایک نئے حاکم کی تلاش میں ہوں گے۔ یعنی کہ اس پوائنٹ میں ہمیں دو چیزیں ملتی ہیں، یا تو کسی سوسائٹی میں، کسی جگہ پہ، کسی ملک میں، کسی ریاست میں اللہ تعالیٰ کی خلافت جو ہے وہ قائم ہو گئی ہوگی، اور وہاں پہ جو خلیفہ ہوگا وہ اس وقت فوت ہو جائے گا، اور اس کے جو بچوں میں آپس میں اختلاف پیدا ہو جائے گا کہ کس کو اگلا خلیفہ منتخب کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس وقت امام مہدی علیہ السلام جو ہیں وہ اٹھیں گے، اور وہ مکہ مکرمہ کے بعض لوگوں میں، بعض کے دلوں میں خیال آئے گا حضرت امام مہدی علیہ السلام کا کہ ان کو کیوں نہ خلیفہ چن لیا جائے، کہ جو مسلمانوں کے درمیان یہ اختلاف پیدا ہو گیا ہے، اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے اب صرف اور صرف حضرت امام مہدی علیہ السلام ہی آ سکتے ہیں۔ تو اگر آج ہم سعودی عرب کو دیکھیں جو کہ مسلمانوں کا دارالامان ہے، مسلمانوں کا ایک مین شہر ہے، سعودی عرب ایک مین ملک ہے، ایک مین ریاست ہے، جہاں پہ اللہ تعالیٰ کے احکامات آئے تھے اور اللہ تعالیٰ کے نبی کے احکامات بھی وہاں سے مسلمانوں تک پہنچے، تو اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے مطابق اگر ہم ادھر دیکھیں تو آج کے جو ادھر بادشاہ ہیں ان کے درمیان بھی اختلاف پیدا ہو چکے ہیں کہ اگلا کون نیا پرنس آئے گا، کون نیا بادشاہ آئے گا، کون نیا حاکم آئے گا۔ ان کے اندر بھی مال و دولت کا لالچ آ گیا ہے، اور یہ وہی وقت ہے جو اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایسا وقت ہوگا کہ مسلمانوں کے درمیان اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام جو ہیں وہ مدینہ سے اٹھیں گے اور مکہ کی طرف آئیں گے، اور مکہ میں اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ، جو مکہ ہے، بیت اللہ ہے، اس کے اندر چھپ جائیں گے، اس کے اندر پناہ لے لیں گے، اور ان کے پیچھے ایک ایسا لشکر روانہ ہوگا شام کی طرف سے جو ان کو شہید کرنے کے لیے آئے گا، اور جب وہ مکہ کے قریب پہنچے گا تو اللہ کی طرف سے وہ لشکر جو ہے وہ دنسا دیا جائے گا زمین میں، کہ اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد ہوگی کہ وہ مسلمان جو ہیں اس وقت جو تھوڑی تعداد میں ہوں گے، ایک لیڈرشپ مسلمانوں کی ہوگی جن کے خلاف اس وقت کے فرعون کھڑے ہو جائیں گے کہ اس کو ہم نے ختم کرنا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے گا، اور اس لشکر کو سوائے ایک شخص کے وہ سارا کا سارا جو لشکر ہوگا حضرت امام مہدی علیہ السلام کے خلاف وہ زمین میں دنسا دیا جائے گا۔ لیکن ان میں ایک ایسا شخص ضرور بچ جائے گا جو پہلے ہی حضرت امام مہدی علیہ السلام کو یہ خبر دے دے گا کہ یہ لشکر آپ کی طرف روانہ کر دیا گیا ہے جو آپ کو شہید کرنے کے لیے آ رہا ہے۔